السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 185 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس، ہر ایک نفس نے، ذائقۃ الموت، چکھنا ہے ذائقہ موت کا۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک سوائے اس کے نہیں، توفونا، تم پورے دے دیے جاؤ گے، اجورکم، اپنی اجرتیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ومن، اور جو کوئی، زحزح، دور کر دیا گیا، عن الناری، آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق اس نے کامیابی حاصل کی۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا، سوائے، متاع الغرور، دھوکے کے سامان کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے آج ہم ایک ایسی انسانی زندگی کی اٹل حقیقت کے بارے میں پڑھیں گے جس سے کسی کو کوئی مفر نہیں۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی نیک ہے یا بد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، دنیا میں ہر انسان ایک ایسے نقطے پر متفق ہے پیاری بہنوں کہ یہ وہ ایک چیز ہے جس سے ہر انسان متفق ہے، کیا کہ موت ہر انسان کو آنی ہے۔ ہم اسے یاد رکھیں یا فراموش کر کے زندگی گزاریں، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہر نفس، جو بھی انسان جس کے اندر روح ہے، یا کائنات کی ایک ایک چیز، چرند پرند درند، ہوا، سمندر، پانی، سورج، چاند، ستارے، انسانوں سے ریلیٹڈ ان کے ریلیشن، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات کی ایک ایک چیز فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ موت کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا دنیا میں جو رہ رہے ہیں، جو مسلمان نہیں، وہ موت کو صرف انسانی زندگی اور اس کی روح کا منقطع ہونا سمجھتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اسلام یا قرآن اس کا پورا کانسیپٹ دیتا ہے کہ موت ختم ہونا نہیں ہے، موت انتقال ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں۔ وہاں پر اصول اور وہاں پر ضابطے بالکل یکسر مختلف ہوں گے، فزیکل لاز بھی وہ نہیں ہوں گے جو اس دنیا کے ہیں، اور نہ ہی وہ ریکوائرمنٹس ہوں گی جو اس دنیا کی ہیں، سانس لینے کی، کھانے پینے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی اس دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ لیکن وہاں پر ایک وجود ہے، اور یہ چیز قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک انسان دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے تو وہ کہیں اس کی روح کا وجود کہیں نہ کہیں ضرور رہتا ہے، کہ اس کا باڈی ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، یا اس کو جلا دیا جاتا ہے، یا واٹ ایور وے اس باڈی کو ڈسپوز کر دیا جاتا ہے کہ وہ، کیونکہ اس سے روح نکل گئی، وہ ویسٹ ہو گیا۔ اب جتنا مرضی آپ کا پیارا تھا، بہرحال آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ یو نیڈ ٹو پٹ اٹ ان دا گریو،
اور جو بھی آپ کے جس بھی مذہب سے کوئی بلونگ کرتا ہے اس حساب سے اس کو اب اس کی ڈیڈ باڈی سے جان چھڑانی پڑے گی. تو جو ایک روح کا ہمارے وجود کے اندر ہے اس کا نکل جانا موت ہے. اور اس موت کے بعد کی جو کنڈیشنز ہیں، دیکھیں اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں کہ ہر وقت ہر انسان کی زندگی میں ججمنٹ کے سٹینڈرڈ سیم نہیں ہوتے. ایک طالب علم جب ایک پیپر دے رہا ہوگا اس کی ججمنٹ کا سٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ وہ کتنی اچھی پیپر میں پرفارمنس دیتا ہے. اب اگر وہ بہت اچھا میک اپ کر لیتا ہے اگر لڑکی ہے، یا وہ بہت تیز دوڑ لیتا ہے اگر وہ لڑکا ہے، اچھا کرکٹر ہے، اچھا سائیکلسٹ ہے، وہ بہت اچھا ڈیبیٹر ہے، اس مقام پر اس کی یہ کوالٹیز بیکار ہو جائیں گی. اب اس مقام پر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو خلوص نیت کے ساتھ کی گئی ان نیکیوں کی ضرورت ہے جو اس نے صرف اللہ کے لیے کی ہوں گی. دنیا میں وہ جتنے مرضی بڑے حاجی صاحب ہوں، جتنے مرضی بڑے سخی صاحب ہوں، اللہ کے لیے نیکی نہیں کی تو اس کو موت کے وقت وہ چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں نا، کوکنگ کر رہی ہیں آپ، تو اب آپ کی ججمنٹ کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا اچھا میک اپ کر لیتی ہیں. آپ کو تو دیکھا جائے گا آپ کی روٹی کتنی گول ہے، آپ کے چاول کتنے زبردست طریقے سے کک کیے ہوئے ہیں، آپ کے سالن میں بنائی ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں، نمک مرچ ٹھیک ہے، رنگت کیسی ہے. تو یہ چیزیں ان میں ہم رکھتے ہیں کہ زندگی میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے انسانوں کو جج کیا جاتا ہے. تو جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے تو اس وقت ججمنٹ کامیابی یا ناکامی کی کیا ہے؟ اس میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا موت کے وقت، وہ کامیابی کنسیڈر ہوگی. لہٰذا اب اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ میں اگر ایک پیپر دینے جا رہی ہوں اور اگر میں فیل ہو جاتی ہوں اور لیکن میں کسی دوسری فیلڈ میں بہت زبردست پرفارم کر رہی ہوں تو کمپنسیشن ہو جاتی ہے. مثلاً میں اگر اسکول کا کالج کا اچھا نہیں پڑھی لیکن میں بہت اچھا میک اپ کر لیتی ہوں، بہت اچھی مہندی لگا لیتی ہوں، تو میرے لیے اسکول کے نہ پڑھنے کی وجہ سے میرا وہ ذریعہ معاش بن سکتا ہے. میں پارلر چلا سکتی ہوں، میں کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی اس کمی کو کمپنسیٹ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب میں ایک جگہ پہ فیل ہو گئی ہوں تو دوسری جگہ پہ پاس ہونے سے میری وہ کمی کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم مر جائیں گے تو جس بندے نے وہ کام نہیں کیے کہ جس سے وہ جنت کا اہل ہو، تو پھر وہ کمی کمپنسیٹ نہیں ہوگی کبھی بھی، کسی طریقے سے نہیں. وہ کوشش کرے گا، بار بار دعا بھی کرے گا، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، میں کمپنسیشن چاہتا ہوں، میں اپنے کورس آف ایکشن کی اصلاح چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے دنیا میں جا کر ایک سپلیمنٹری کا چانس لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کو نہیں ملے گا. تو ان چیزوں کو پھر جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمیں وہ شخص عقل مند لگتا ہے، اور عقل مند لگنا بھی چاہیے. اور وہی شخص عقل مند ہے جو اپنی موت کے وقت کی کامیابی کو ہمیشہ مطمئن نظر رکھے. اب جب آپ کوئی دلہن بنتی ہے، کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، تو وہ تقریباً کچھ 4-5 گھنٹے تو لازمی اپنی تیاری پہ خرچ کرتی ہے. صاف مطلب بیٹھی رہتی ہے، پہلے اس کے کوئی بال بناتا ہے، پھر اس کو کوئی بیس بناتا ہے، پھر کپڑے، پھر ہیوی. مطلب وہ یہ ساری قربانیاں کیوں جھیل رہی ہے؟ کیونکہ اینڈ پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زندگی میں جنت کا حصول کے لیے سٹرائیو کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی قربانی نہ دینی پڑے. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک جو موت کا پورا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ موت ایک ایسا کڑوا اور تلخ پیالہ ہے جو پینا ہی پڑے گا بھائی، اس سے بنا تو چھٹکارا نہیں. تو جب آپ کو وہ موت کا پیالہ پینا پڑے گا تو اس موت کے پیالے کو پینے کے بعد جو آپ کی کیفیت ہوگی، اس میں اس شخص کو وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو اس موت کے وقت خوبصورت لگنے کے لیے قربانی نہیں دے رہا تھا. موت کا میک اپ کیا ہے؟ جنت کے حصول والے اعمال. تو اس عمل کو کرنے کے لیے
آپ کو قربانی تو دینی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور آگ سے دور کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ سو اب میری اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، تیسرے بندے کی اپنی چوائس ہے، کامیابی وہ کس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ جو شخص دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی دنیا میں اللہ کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے جتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے نماز پڑھی تو عذاب کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر اسے پناہ مانگتے، رحمت کی آیت پڑھتے تو ٹھہر کر رحمت کی دعا مانگتے۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لذنب الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوزخ سے پناہ مانگے، دوزخ بھی اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کو میرے میں داخل نہ کرنا، اور جو کہ جنت کا سوال کرے اللہ کی جنت اس کو کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما دے۔ اور آخر میں کمنٹری کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، چند روزہ اور وقتی سامان ہے۔ تو یاد رکھیے اس وقت دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ بازاروں میں جا کر دیکھیے برانڈز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، درزیوں کے پاس جا کے دیکھیے کپڑے سلانے والوں کی ایک لمبی قطار، آپ پارکس میں جا کر دیکھ لیجئے، ریسٹورنٹس میں جا کے دیکھ لیجئے، سینماز میں جا کے دیکھ لیجئے۔ اگر سینماز کا اب کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے تو یوٹیوب پہ جا کر ویورشپ دیکھ لیجئے، گانوں کو، موویز کو کتنے لائکس، کتنے کمنٹس، کتنے ویوز ملتے ہیں، اور قرآن کو کتنے ویوز ملتے ہیں، اس کو سننے کے لیے کتنے لوگ وقت نکالتے ہیں اور کتنا وقت ہے ان کے پاس، اور وہ وقت کا کوالٹی ٹائم ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس نے آپ کی تمام اٹینشنز کیپچر کر لی، آپ کسی طرف دیکھنے نہیں دیا، آپ صبح سے شام دوڑ لگا رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے، متاع ہے، تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، اور غرور دھوکہ ہے۔ جب آپ مرتے بستر مرگ پر پڑے شخص سے پوچھئے تو صحیح، وہ اپنی زندگی میں ڈیسپریٹلی اب کس چیز کو سرچ کر رہا ہے؟ کیا ان لمحوں کو جب اس نے بیٹھ کر موویز دیکھی تھی، یا وہ لمحے جب اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس پہ ایک قدم رکھا تھا، قربانیاں دی تھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ میری پیاری بہنوں، یہ آیت ایک آئی اوپنر ہے۔ ہم جب مرنے کے لیے بستر مرگ پر لیٹے ہوں گے تو اس وقت ہماری شدید خواہش ہوگی کہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہوں، اور اس ایک کامیابی کے سٹینڈرڈ کو آپ کو بھی پتہ چل گیا اور مجھے بھی، لہٰذا ہمیں پتہ اسی وقت چلے گا جنت میں جانے والے اعمال کا جب تک ہم اس کتاب اللہ سے نہیں جڑتے، سنت رسول کو نہیں پڑھتے۔ تبھی ہمیں پتہ چلے گا
کہ اس دھوکے والی دنیا سے بچنا کیسے ہے، یہ بہت بگ ٹریپ ہے، اس سے بچنا کیسے ہے اور اسے فائدہ کیسے لینا ہے، اس میں اوور انڈلج ہونے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور کیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کشاں اس راستے کی طرف چلتے ہی رہنا ہے جس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ہاں، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو یا ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن چوائس سیکنڈ کوئی بھی نہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم اللہ کی رضا سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے راستے کا انتخاب کریں گے تو نتیجہ تو یقیناً اللہ کے راستے سے دوری کا ہمیں برداشت کرنا ہی پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت نہیں ملے گی، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ نہیں ہے کہ آپ کے نام کی جنت میں نیم پلیٹ موجود ہو، آپ کا گھر بن چکا ہو، لیکن آپ وہاں پر جا ہی نہ پائیں، راستہ گم ہو جائے، آپ کو وہاں پر جانے والے اعمال ہی نہ ہوں آپ کے پاس۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس خسارے سے ہمیں بچائے۔ موت کا حکم نافذ ہونے سے پہلے آئیے اللہ سے توبہ کریں اور اس سے اس کی جنت کا سوال کریں، اور دنیا میں اتنا ہی فائدہ لیں جتنی ضرورت ہے، اس میں اوور انڈلج نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔